Assalamu alaikum viewers, welcome back to another episode of our podcast proudly organized by Rahmatullah Alameen wa Khatamun Nabeen Youth Club Tamir No Trust Balochistan. I'm your own host Sayyid Akbar Shah from Rahmatullah Alameen wa Khatamun Nabeen Youth Club Tamir No Trust Balochistan. ناظرین، آج اقبال انٹرنیشنل کانفرنس کے حوالے سے ایک نئے مہمان کے ساتھ موجود ہیں. آپ اسلام آباد سے تشریف لائے ہیں بریگیڈیئر شاہد اصغر صاحب. آپ اقبال شناس ہیں اور اگر آپ کا تعارف میں اپنے الفاظ میں کرنے لگ جاؤں تو مجھے ڈر ہے کہ میرے الفاظ کا وہ معیار نہ ہوگا کہ میں آپ کے ساتھ انصاف کر سکوں. ہم ان سے باتیں کریں گے، ان کا تعارف جانیں گے اور اقبال انٹرنیشنل کانفرنس کے حوالے سے ان کا ایکسپیرینس بھی جانیں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں سر؟ اللہ کا کرم بیٹا، الحمدللہ آپ خیریت سے؟ شکر ہے الحمدللہ. سر، سوالات جوابات کی ایک نشست ہوگی آپ کے ساتھ. اس سے پہلے ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ ہمارے ناظرین کو اپنا ایک مختصر سا تعارف کروا دیں سر. تھینک یو ویری مچ بیٹا. شیور. مائی نیم از بریگیڈیئر شاہد. میں آئی ایم اے ٹیلی کام انجینئر، اور اس کے بعد تھوڑا اقبال شناسی کا مولانا روم اور حضرت سیدنا شیخ اکبر ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سیدنا شیخ عبد القادر گیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو میں نے کافی پڑھا، قرآن کریم پڑھا، اور میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ شاید مجھے اب یہ ادراک ہوا ہے کہ میں ان کا ایک انتہائی ادنا سا اسٹوڈنٹ بھی نہیں ہوں. اور یہ کیونکہ بہت لمبا علم، حکمت اور معرفت کا سفر ہے، تو میں ابھی اس کے اوپر طفل مکتب کی طرح اس میں بھی شامل ہوں. ماشاء اللہ. سر، آپ کی اجازت کے ساتھ آپ کے ساتھ ایک سوالات جوابات کی ایک چھوٹی سی نشست ہوگی ہماری. جی شاہ صاحب، بسم اللہ. تھینک یو سر. سر، پہلا سوال آپ سے ہے. سر، ظاہر ہے کافی سارے انٹرنیشنل کانفرنسز میں آپ کی شرکت متوقع ہوئی ہوگی. سر، واٹ از یور ایکسپیرینس ریگارڈنگ آور دس اقبال انٹرنیشنل کانفرنس؟ جی بیٹا، میں اگر یہ کہوں کہ دس از مائی ون آف دی بیسٹ پریزنس ان اینی آف دی کانفرنس، کہ اٹ از مارولس. آپ لوگوں نے بہت ہی کمال طریقے سے اس کو آرگنائز کیا ہے. آپ لوگوں کا جو اوور آل ارینجمنٹ ہے اس کا، دیٹ از ایکسلنٹ. پھر انٹرنیشنل ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کو آپ نے اس کو بلایا، اور پھر جو ڈاکٹر صاحبان ہیں جو علم اور معرفت کے بے تاج بادشاہ ہیں، ان کے ذریعے سے جو علم اور معرفت کی چیزیں اس کے اندر ڈسکس ہوئی ہیں، اور خصوصی طور پہ ود رسپیکٹ ٹو حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، اور جس کی آج ہمارے ملک کو بھی، پوری امت کو بھی شدت سے ضرورت ہے کہ ہم اقبالیات کو، حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے پیغام کو ہم سمجھیں، بلکہ پہلے اس کو پڑھیں، اور جب ہم اس کے ساتھ کنیکٹ ہوں تو پھر ہم اس کو سمجھیں اور سمجھ کے اس پہ عمل کریں. تو یہ جو چیزیں اس کانفرنس سے میں نے سیکھی ہیں، دے آر ایمنس، اور ان کو الفاظ میں ایکسپلین کرنا بڑا مشکل ہے. اور یہ جتنی بھی آپ کی ٹیم ہے، دے ڈیزرو اے لاٹ آف اپلاز اینڈ اپریسیشن، کہ جس خوبصورت طریقے سے آپ لوگوں نے اس 3 دن کی محفل کو آرگنائز کیا ہے اور جس طرح سے آپ نے کنڈکٹ کروایا ہے، دیٹ از ریئلی اپریشیبل. تھینک یو سو مچ سر. چلیے، یہ تو جان کے ہمیں کافی خوشی ہوئی ہے کہ آپ سر سیٹسفائی ہیں ہمارے اقبال انٹرنیشنل کانفرنس سے. سر، آج سیشن 3 چل رہا ہے کانفرنس کا. سر، 3 دن ہو گئے اقبال انٹرنیشنل کانفرنس کو. آج تو بالکل لاسٹ ڈے سیشن بھی ہے. کون سا سر پورے سیشن میں ایک ایسا پہلو تھا کہ جس کے بارے میں آپ کہنا چاہیں گے کہ یار اس نے مجھے متاثر کر دیا؟ بیٹا، جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ، اگر ہم اسے ایک پہلو کہیں تو وہ پہلو ہے، اگر اسے سمندر کہیں تو وہ سمندر ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اقبال شناسی. ہم نے خود اقبال کو پڑھنا چھوڑ دیا، اور جب ہم نے خود اس کو پڑھنا اور اس کا ذکر چھوڑ دیا تو ہماری اولادوں سے بھی نکل گیا. تو ان 3 دنوں میں اقبال کے ساتھ اور ان کے کلام کے ساتھ جو کنیکشن ملا ہے، اور پھر جو امت کے لیے انہوں نے چیزیں آئیڈینٹیفائی کی ہیں جو ان کے اشعار کی صورت میں ہیں، اور پھر انہی اشعار کا انہوں نے ریمیڈی بھی بتائی ہے کہ اس امت کے لیے کیا ہے. بھلے وہ صداقت ہو، بھلے وہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہو، بھلے وہ انڈیویجول کریکشن ہو ہماری، یا ہماری جو معاشرے کی کلیکٹیو ہے، یا اوور آل ایز اے امت کی جو بات کی ہے. تو جتنے بھی یہ میسیجز ادھر ملے ہیں، دے آر ایمنس، اور ان کے بڑے لانگ لاسٹنگ ایفیکٹ ہوں گے انشاءاللہ. اور یہ کانفرنس فقط ان 3 دنوں تک نہیں ہے،
یہ انشاءاللہ یہ رہتی دنیا تک یہ یاد رکھی جائے گی، بیکاز بلوچستان میں جس خوبصورتی کے ساتھ آپ لوگوں نے یہ کانفرنس اٹینڈ کی ہے، یہ ایک ایسا بیج آپ نے بویا ہے جس کا پھل انشاءاللہ وہاں تک پہنچے گا جہاں پہ جو لوگ آج یہ بیج بو رہے ہیں ان کو شاید ادراک بھی نہیں ہوگا. تو انشاءاللہ یہ پھل بہت دور تک اور بہت دور رس ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ سر، اس کانفرنس کا تو مقصد بھی یہی تھا سر کہ لوگ جانیں بلوچستان کے لوگوں کی پوٹینشیل کو، اور جو لوگ ایک راہ راست سے بھٹکے ہوئے تھے وہ اقبال کے جو ان کے اشعار یا افکار کو پڑھ کر واپس اس طرف آئیں. سر آپ کیا سمجھتے ہیں اقبال کے جو اشعار ہیں اور افکار ہیں سر، آج کے نوجوان کے لیے کس طرح ایک نمائندگی کا سبب بن سکتے ہیں سر؟ بیٹا اس میں یہ ہے کہ عزیز اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے 3 لیولز کے اوپر بات کی ہے. ایک عوام کے لیول کے اوپر بات کی ہے جس میں انہوں نے عام ساری امت کو خطاب کیا ہے، اور انہیں اپنی جو خودی ہے اور جو وہ شاہین کا کانسیپٹ ہے، ایک فارسی کا شعر بھی ہے کہ جس کے اندر جو پیر رومی اور مرید ہندی کے اندر ایک مکالمہ ہے ان کا حضرت مولانا روم اور ان کے ساتھ، اس میں وہ شاہین اور کوے کی بات کرتے ہیں. اب اقبال اس کو ایکسپلین اس طرح کرتے ہیں، یا ان کا مفہوم یہ ہے کہ پر تو دونوں کے پاس موجود ہیں اور پرواز بھی دونوں کی اسی ایک فضا کے اندر ہے. ایک اور شعر میں ہے کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہاں میں، کرگز کا جہاں اور شاہی کا جہاں اور. ٹھیک ہے، الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور. اب یہ الفاظ اور پرواز اور جہان یہ تو ایک ہی ہے. جب اقبال ہمیں شاہین اور کوے کا فرق بتاتے تو وہ کہتے ہیں کہ شاہین وہ پرندہ ہے جو اقبال کا شاہین ہے، وہ لاہوت تک بھی جاتا ہے، وہ آسمان میں بہت اونچی پرواز بھی کرتا ہے، اور عالم لاہوت اور ٹائم اینڈ اسپیس سے بیانڈ بات کرنا یہ اقبال کی ہی ہے. میں یہ اسپیسیفکلی اس لیے بات کر رہا ہوں کہ آج کل کیونکہ اے آئی کا دور ہے اور اے آئی سے ہم لوگ بہت زیادہ اور ہماری یوتھ بہت زیادہ بچے امپریسڈ ہیں، تو اقبال نے قرآن کے ذریعے سے جب ان چیزوں کی بات کی، اسپیشلی اگر ہم سورہ کہف کو دیکھیں تو جب حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام اکٹھے گئے تھے تو حضرت خضر علیہ السلام نے جو 3 ایونٹس کیے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رہتی دنیا تک لکھا ہے، تینوں کا تعلق فیوچر کے ساتھ تھا. جو پہلا تھا دیٹ واز امیجیٹ فیوچر، جس میں کشتی کو توڑنا تھا کہ آگے ایک بادشاہ ہے جو نئی کشتیوں کو غصب کر لیتا ہے. سیکنڈ ایونٹ واز کہ انہوں نے ہی کلڈ ینگ گائے، ایک بچے کو انہوں نے قتل کر دیا. تو جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ جی آپ نے کیوں کیا، تو ان کی بات میں جب انہوں نے ایکسپلین کیا تو بتایا کہ اس بچے نے بڑے ہو کے اپنے والدین کو مشکل میں ڈالنا تھا اور شرک اور کفر کی طرف جانا تھا. دیٹ مینز اگر اس وقت وہ بچہ 18-20 سال کا تھا، بڑے ہو کے مراد سے پختگی کی عمر 40 سال میں، another 20 years ahead he was looking. اور تیسرا ایونٹ جو تھا جب انہوں نے دیوار کھڑی کی تو وہ حضرت خضر علیہ السلام نے جب کیا تو وہ بچے تھے جن کے لیے تھا ابوہما صالح، ان کا والد صالح تھا. وہ چھوٹے بچے تھے، جب بڑے ہوں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنا خزانہ نکال لیں، اس سے پہلے کوئی نہ لے جائے. دیٹ واز گڈ اباؤٹ 35-40 ایئرز اہیڈ. تو یہ تینوں چیزیں فیوچر کے ساتھ تھیں. اور پھر اس ایونٹ کو جب یہ والا واقعہ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ کہف میں بیان کرتا ہے تو جہاں یہ ختم ہوتا ہے وہیں سے حضرت سیدنا ذوالقرنین علیہ السلام کا واقعہ سٹارٹ ہوتا ہے. دیٹ از اگین another domain جو کہ ہماری آج یوتھ کو دیکھنی چاہیے کہ ہم جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے، یس سائنس ہمیں فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے قرآن کریم اور دین کو سمجھنے کے لیے، بٹ سائنس ہماری رول ماڈل نہیں ہے. رول ماڈل ہمارے لیے قرآن اور اقبال ہے. اس میں حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انہوں نے ایک سبابہ کیا اور ایک سفر کیا ٹورڈز لیفٹ، مغرب کی طرف، جہاں پہ سورج غروب ہوتا ہے. قرآن کے الفاظ ہیں، سورج کہاں غروب ہوتا ہے؟ زمین پہ تو کہیں نہیں ہوتا. ایسے ہی ہے سر، زمین پہ تو کہیں سورج غروب نہیں ہوتا سر. سمندر، ٹھیک ہے. اب وہ سمندر بھی تو زمین پہ ہی ہے، تو ہمیں زمین سے باہر نکلنا ہوگا. سمندر تو ہے ہی زمین سے باہر، ایسے ہی ہے سر. تو کہاں پہ ہوتا ہے غروب؟ سر آپ سے تو ہماری جب لمیٹڈ سوچ ہوتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ زمین کے اوپر کسی جگہ غروب ہو جاتا ہے، لیکن سمندر تو ایگزسٹ کر رہا ہے. تو سمندر کے غروب ہونے کی جگہ تک وہ گئے. ہو نوز اگر اقبال کے نقطۂ نظر سے دیکھیں تو کہیں وہ ازل اور ابد کی بات نہ کر رہے ہوں. اور دوسری دفعہ فرمایا اس نے ایک اور سبب کیا اور سورج طلوع ہونے کے مقام پہ پہنچا. تو طلوع کہاں ہوتا ہے؟
وہ بھی پتہ نہیں کہاں اپنے ہوتے سوچ سے بولیں گے. یہ تو زمین کی حرکت ہے نا جس کی وجہ سے ہمیں زمین سے ریفرنسز ملتے ہیں, یہ بات بٹ وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ نہیں ہے. سورج طلوع کہاں سے ہوا؟ ہو سکتا ہے کوئی ازل کی بات ہو جب نکلا تھا. تو جب ہم اپنی افکار کو اور اپنی یوتھ کو یہ بتائیں گے کہ دس از واٹ قرآن از سیئنگ, یہ تو صرف میں نے 2 چیزیں آپ کو بتائی ہیں ٹائم اینڈ اسپیس کے پرسپیکٹیو میں سائنٹیفکلی, کہ جن کے پاس ابھی لیٹ سے قرآن کریم میں 7 آسمانوں کا ذکر ہے, 7 زمینوں کا ذکر ہے. الذی خلق 7 سماوات طباقا, ایک دوسرے کے اوپر 7 آسمان ہیں. کدھر ہے؟ کیا سائنس آج تک یہ میں ایکسپلین کر پائی ہے کہ 7 آسمان کہاں ہیں؟ ان کا جواب ہمارے صوفیہ کرام نے دیا ہے اور حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے. اور یہ آج اگر ہمارے جیسے یہ اس وقت کے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے جو کانٹمپریری جو فلاسفرز تھے, نان بلیورز, نیٹشے اینڈ ادرس, ان کے ساتھ جب ٹائم اینڈ اسپیس کے اوپر جو اقبال کا مکالمہ ہوا, آج ہماری یوتھ کو وہ پڑھنے کی ضرورت ہے. آج اگر وہ پڑھتے ہیں اور انہیں کوئی وہ سمجھاتا ہے تو دے ول نیور بی امپریسڈ, دے ول نیور ایور بی امپریسڈ فرام دی ویسٹ اور اس سائنس کے ساتھ. کیونکہ سائنس اگر یہ علوم ہمارے سامنے آئیں یا جس صوفی کے سامنے آتے ہیں اس کے سامنے سائنس طفل مکتب ہے. بالکل. میں سائنس کو غلط نہیں کہہ رہا کہ وہ غلط ہے, سائنس ہمیں فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے چیزوں کو سمجھنے کے لیے, کیونکہ فارمولے بنا رہی ہے جو ہم خود محنت نہیں کرتے, وہ سائنس ہمیں کر کے دکھا رہی ہے. بٹ قرآن اس سے بہت آگے ہے. بے شک ایسے ہی سر. سر اتنی شائستگی کے ساتھ آپ نے آج کے نوجوان کو ایک راہ دکھائی ہے اقبال کے افکار کو ساتھ لے کر چلنے کی. سر آپ سے جاننا چاہیں گے انشاءاللہ فیوچر میں بھی بلوچستان میں اور رحمت اللہ عالمین و خاتم النبیین یوتھ ٹرسٹ کی اہتمام میں سر ایسے فنکشنز ہوتے رہیں گے, ایسے کانفرنسز انشاءاللہ تعلیمی سرگرمیوں کے حوالے سے. سر ادھر کیا ہم آپ کی شرکت دیکھیں گے سر؟ جی ضرور. میری ایک خاص محبت ہے بلوچستان کے ساتھ. میں کیونکہ اسپرچولی کچھ لوگوں کے ساتھ اٹیچڈ ہوں, اور ویسے بھی اگر سورہ یوسف کے ذریعے سے بھی آپ دیکھیں تو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام جب چھوٹے تھے تو ان کے اپنے ہی بھائیوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی. سگے بھائی تھے والد کی طرف سے, 10 بھائی تھے. حالانکہ حضرت یوسف علیہ السلام واز ناٹ ایٹ فالٹ, کوئی قصور تو نہیں تھا. کچھ نہیں تھا. پھر کنویں میں ڈال دیا گیا, قتل کرنے کی کوشش کی گئی, وہاں سے چلے گئے. اللہ تعالیٰ نے مصر کے اندر ان کو استحکام بخشا, بادشاہ کے گھر اللہ تعالیٰ نے ارینجمنٹ کی, بہترین تربیت شروع ہو گئی. پھر ایک وقت آیا کہ وہ زلیخا والا معاملہ سٹارٹ ہو گیا, الزام لگا, ہی کلیریفائڈ, جسٹیفائڈ, کلیئر ہو گیا, یہ طے ہو گیا کہ ہی از ناٹ ایٹ فالٹ. اسٹل کہا گیا کہ ہی شوڈ بی پٹ بیہائنڈ دی بارس, ان کو جیل میں ڈال دیا جائے, اور جیل میں ڈالا گیا. اور پھر ایک وقت تک وہ 7 سال, اور پھر اس کے بعد اگین کچھ لوگوں کا خیال ہے دوبارہ 7 سال, 14 سال تک وہ جیل میں رہے, اور اس کے بعد وہ مصر کے بادشاہ بنے. تو یہ جو سفر ہے اس کے اندر چیلنجز ہیں, اور حق نے کسی کو جس کو بھی بہت اونچے مقام پہ لے کے جانا ہوتا ہے اس کے چیلنجز بھی اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں. جیسے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے, اس کا مفہوم ہے, فرمایا کہ ہر نبی کو چیلنجز ملے ہیں. ہر نبی کے دور میں ایک فرعون تھا, اور میرے چیلنجز سب سے بڑے ہیں, میرا فرعون سب سے بڑا ہے. یعنی جتنا مقام مرتبہ بڑھتا جائے گا اتنے چیلنجز بڑھتے جائیں گے. یہ صرف ایک چھوٹا سا اشارہ میں آپ کو کر دوں کہ بلوچستان کے اس وقت جو چیلنجز بڑھے ہوئے ہیں اور ہمارے ملک پاکستان کے جو چیلنجز بڑھے ہوئے ہیں, حقیقت میں اس ذات حق نے ہم سے کوئی بہت بڑا کام لینا ہے, اور اس کام کے لیے یہ ہماری ٹریننگ ہو رہی ہے. ہمیں صرف یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے اس ماحول میں اپنے آپ کو ریکنیکٹ اینڈ ری یونائٹ کیسے کرنا ہے. جس وقت ہم ریکنیکٹ اور ری یونائٹ کر کے یہیں سے وہ ونڈرز ہم کریں گے, پاکستان کرے گا, بلوچستان اس کا میں آپ کو یہ اشارہ بھی دے رہا ہوں کہ بلوچستان اس کا لیڈ رول میں ہوگا. ہو سکتا ہے وہ کام یہاں سے ہی سٹارٹ ہو انشاءاللہ. تو یہ جو سختیاں ہیں, یہ سختیاں ہمیں کسی بہت بڑے چیلنج اور بہت بڑے ایک عزم کی طرف لے کے جا رہی ہیں انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ سر, آپ اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا, ہمارے پوڈ کاسٹ میں تشریف لائیں, ہم آپ کے شکر گزار ہیں سر. ناظرین, اسی کے ساتھ آج کا ہمارا پوڈ کاسٹ پہنچتا ہے اپنے اختتام کو. ملتے ہیں کسی نئے مہمان کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.